خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی تقریب میں شریک تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی شامل۔ فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان نے بھی حلف اٹھایا۔ تقریب میں چیف سیکرٹری آئی جی ذوالفقار حمید سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی وزراء کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مل کر چلنے کی پیشکش۔ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو پیشکش کی ہے کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ سہیل آفریدی کو کہا مل کر دہشت گردی اور بد امنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت لیں گے۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر بھی فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی میری پیشکش کو قبول کریں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ مار کے حق میں پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ پاک فضائیہ نے چن چن کر بھارتی جنگی طیارے گرائے۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کرائی۔ وزیر اعظم کا اپر چترال میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ چترال کے لیے گیس پائپ لائن کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا۔ امن کو ایک اور موقع دینے کی کوشش کام کر گئی۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ قواعد و ضوابط 6 نومبر کو اگلے اجلاس میں طے کیے جائیں گے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ کیا جائے گا۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ ترکی اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو۔ عالمی سطح پر پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہماری جماعت کشمیریوں کی ہر فورم پر بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ آزاد کشمیر حکومت کی ممکنہ تبدیلی، نون لیگ کا وزارتیں لینے سے انکار۔ مسلم لیگ نون کا ایک بار پھر حکومتی بینچز سے بیٹھنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے کہا کہ ہم عدم اعتماد میں حصہ لیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ کے کسی بھی امیدوار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی صوابدید ہے، وہ جس کو بھی بنانا چاہیں فیصلہ وہ کرے۔ پی ٹی آئی میں اتحاد کے دعوے غلط نکلے۔ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی کا اثر خیبر پختونخوا بھی پہنچ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کے لوگوں کو کم ظرف بول دیا۔ سوشل میڈیا پر لڑائی بڑھ گئی۔ سلمان اکرم راجہ جب سے بانی نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی فیصلے اور بیانات میرے ذریعے پارٹی کو پہنچیں گے، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کی گفتگو باہر کون لیک کرتا ہے مجھے پتا ہے۔ سینیٹر وصال یوسف نے بھی سلمان اکرم راجہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوال اٹھایا کہ جب بانی نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ بانی نے کہا عالیہ حمزہ پنجاب کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے تو آپ نے اختلاف کیوں کیا؟ عالیہ حمزہ کی پنجاب میں پروگرس سب کو نظر آ رہی ہے۔ بانی نے کہا کہ عادل راجہ اہم نہیں مگر آپ اس سے رابطے میں رہے اور یو کے میں جا کر ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ بانی اور بشرا بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود 5 ماہ سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کر سکے۔ لیگل ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بانی تحریک انصاف رہا نہیں ہو رہے۔ پنجاب میں قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ عوام کا اطمینان ہی اصل حکمرانی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد کے اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ کہا ہر شہری کو انصاف، سہولت اور روزگار اس کے دروازے پر دینا میرا وعدہ نہیں، مشن اور عزم ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا فیصل آباد کو الیکٹرو بس سروس فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ پنجاب میں اب زمین پر قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں ہوگا۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم ٹربیونل سنے گا۔ خصوصی ٹربیونل بھی اپیل کا فیصلہ 90 دن کے اندر کرنے کا پابند ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی بنانے کا آرڈیننس منظور۔ 30 دن کے اندر ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں فعال کرنے کا ہدف مقرر۔
सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गंदम के आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाए। कहा, गंदम की बुआई शुरू हो गई है, इसके लिए यूरिया और DAP जरूरी है। पारा चिनार में जहां हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, आप अपना दुश्मन पहचानें। जस्टिस मुसर्रत हिलारी का मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान CTD के वकील से मुकालमा। कहा, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अब क्या सूरत हाल है? रास्ते खुल गए हैं। जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनसे कोई गिरफ्तार हुआ? इस वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है क्या? CTD के वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पेमरा की तैनाती, मेंबरान असम्बली और सेनेटर पर मुश्तमिल 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। कमेटी में मोहम्मद शहबाज बाबर, सैयद रजा अली कैलानी, सेनेटर सरमद अली और सेनेटर अली जफर शामिल। कानून के तहत कमेटी में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन के मेंबर होना लाजमी है। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन पेमरा के लिए नाम तजवीज़ करेगी। वज़राए के मुताबिक चेयरमैन पेमरा के लिए 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी दौड़ में शामिल। GHQ हमला केस समाअत 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत आइंदा इस्लाही दहशतगर्दी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। अडियाला जेल से बजरिया विंडो लीग बानी PTI इस्लाही दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। संगजानी केस में जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क दिए कि जैन कुरैशी उर्स में शामिल हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं हो रहे। उनसे कहें कि कोई और फूंक मारें कि अदालत वारंट ख़त्म कर दे। कुरैशी साहब एक काम कर लें, या दरबारों में बैठ जाएं, तावीज़ धागा करें, या मुकम्मल सियासत कर लें, या शायद उनकी सियासत मज़हब की बुनियाद पर है। केस में उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़। अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने समेत दीगर मुकदमात। ATC लाहौर ने असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर की तौसीह कर दी। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम गुल रहमान की जमानत खारिज। एहतसाब अदालत पेशावर का मुल्जिम को जेल में रखने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिम ने बगैर तस्दीक चेक के जरिए कौमी खजाने से निजी अकाउंट्स में 316 मिलियन की ट्रांजैक्शन की।